میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں بہت قیمتی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کے اندر نقصان کر جاتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں جن کے اندر نقصان ہو جاتا ہے انسان اکثر اپنا نقصان کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو نعمتیں بتائیں، الصحت والفراغ۔ ایک صحت کی نعمت ہے کہ اگر اس صحت کی نعمت کو آدمی صحیح استعمال کرے تو اللہ جل شانہ کے کتنے ہی زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ کہ کسی کو اللہ پاک نے بینائی دی تو وہ اپنی بینائی کے ذریعے سے، کسی کو اللہ پاک نے شنوائی دی، کسی کو ہاتھ کے پکڑنے کی طاقت، کسی کے پاؤں کے چلنے کی طاقت، تو یہ جتنی بھی چیزیں اللہ جل شانہ نے کسی کو دی ہوئی ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ اپنے اللہ کو کتنا راضی کر سکتا ہے۔ اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار آدمی جب چارپائی پہ پڑ جاتا ہے تو وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن پھر کر نہیں سکتا، تو یہ فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ ایک تو صحت کی نعمت ہے کہ اس کو انسان عافیت سمجھے اور اس کو عافیت سمجھ کر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور دوسری جو نعمت ہے والفراغ، کہ وہ فراغت ہے کہ اللہ جل شانہ کسی کو وقت میسر کر دے تو اس وقت کو وہ انسان اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے تو یہ بھی قیمتی بن جائے گا۔ اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو غلط استعمال کرنے پر جیسے آدمی دنیا کے اندر نقصان اٹھاتا ہے آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو گاؤں کا رہنے والا ہو، ان نعمتوں کے صحیح استعمال سے فائدہ اٹھائے گا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور غلط استعمال پر دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھائے گا آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو جو نعمتیں دینے والا ہوتا ہے دنیا کے اندر کسی نے کوئی چیز دی تو وہ پھر پوچھتا بھی ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں وہ چیز دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ ایسے ہی اللہ کے دربار میں بھی اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے۔ یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لا تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ، کہ جو آدمی جہاں پر بھی کھڑا ہوگا اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال کر دیے جائے تو وہ 5 سوالوں کا جواب دے گا تب اپنی جگہ سے ہل سکے گا۔ تو اس میں سے پہلا سوال کون سا ہے کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ یہ بتاؤ تمہیں زندگی دی تھی، یہ زندگی کہاں گزاری؟ ساری جتنی بھی زندگی کی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس اس کا بڑا قیمتی، ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی، کہ یہ زندگی تمہیں دی تھی، اور تمہیں جو زندگی دی تھی کس لیے دی تھی؟ کہ اللہ جل شانہ نے زندگی بھی دی اور زندگی کا مقصد بھی بتایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جیسے موبائل ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز ہوتی ہے تو کمپنی جو چیز بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کاپی بھی دیتی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح استعمال کرو گے تو اس سے یہ فائدہ ملے گا، غلط استعمال کرو گے تو چیز کا بھی نقصان ہو جائے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا تو انسان کے استعمال ہونے کی کاپی بھی ساتھ دی۔ یہ قرآن جو ہے یہ انسان کے استعمال ہونے کا طریقہ ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس کا مقصد بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہارا تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ تو یہ فرمایا
کہ زندگی انسان کی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی. انسان اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو خود بھی قیمتی بن جائے گا. اور دنیا کے اندر بھی انسان دیکھتا ہے کہ انسان کسی کو اپنے کام میں لگاتا ہے، کسی مستری کو اپنے کام میں لگاتا ہے، یا کسی کو نوکر رکھتا ہے اپنی دکان کے اوپر، اور وہ نوکر اپنی دہاڑی ہم سے پوری لے رہا ہے، لیکن دکان پہ آ کے اور پھر جو ہے نا کبھی اپنے گھر میں جا کے چکر لگا کے آ رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا کسی اور طرف کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، کبھی اپنے کسی اور کام کے لیے جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے، اس نوکر سے ہم راضی ہوں گے؟ اس نوکر سے ہم کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اس مستری سے، اس مزدور سے ہم کبھی اس طریقے سے راضی نہیں ہوں گے کہ بھئی مزدوری مجھ سے لے رہا ہے اور کام اپنے کر رہا ہے، اپنی مرضی. ہاں، اپنی مرضی ہم نہیں چلانے دیتے. اسی طریقے سے یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو اللہ جل شانہ بھی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو نہ گزارو، کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان میں چلے جاؤ. تو اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ سوال آؤٹ کیا کہ بھی اس زندگی کے بارے میں پوچھو گی. اور پھر زندگی میں بھی یہ جو جوانی والا حصہ ہے یہ پھر اور زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر انسان کی صحت اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہے اور انسان کی صلاحیتیں اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہیں. ادھر شیطان کی محنت ہوتی ہے، ادھر نبی کی محنت ہوتی ہے. ادھر رحمان محنت کرتا ہے، ادھر شیطان محنت کرتا ہے. تو دونوں کی محنتیں اس پر چل رہی ہوتی ہیں. تو زیادہ تر چونکہ جو ہے نا جھکاؤ انسان کا شیطان کی طرف ہو جاتا ہے. زیادہ تر جھکاؤ کس کی طرف ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف. وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان کی محنت ہوتی ہے ظاہر پہ، وہ فائدے ظاہر کے اعتبار سے بتاتا ہے، تو لہٰذا ظاہر کے اعتبار سے آدمی جلدی اس کی طرف جھک جاتا ہے. اور نبیوں کی محنت، رحمان کی محنت وہ غیب کے اوپر ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور اگر تم غلط چلو گے تو یہ نقصان اٹھاؤ گے، جہنم کے اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا. ساری چیزیں غیب کے اندر ہیں. تو جب غیب کی چیزیں انسان سنتا ہے تو شیطان شک میں ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ فرمایا کہ اپنی جوانی کو پھر آدمی کیا کرے؟ صحیح راستے پہ استعمال کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی تو جنون کا ایک شعبہ ہے. والنساء حبالۃ الشیطان، اور عورت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا جال ہے. کہ جب آدمی جوان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی فکر انسان کی کیا ہوتی ہے کہ بھئی مال کس طریقے سے کماؤں. اور پھر مال کمانے کی فکر کیوں ہوتی ہے کہ بھئی میں شادی کر لوں، شادی کرنے کے بعد جو ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بڑے لمبے چوڑے جو ہے انسان پروگرام بناتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشباب شعبۃ من الجنون، کہ یہ جوانی یہ تو جو ہے یہ تو جنون کا ایک شعبہ ہے. اس کے اندر انسان اپنے آپ کو جب قابو میں رکھے گا تو اللہ جل شانہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور باقی بوڑھوں کو اگر ایک جنت ملے گی تو اس کو دو جنتیں ملیں گی. یہ آتا نا کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ایک نوجوان راستے پر جاتا تو ایک عورت اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی، بڑا خوبصورت نوجوان. تو اب کافی دفعہ جب اس طرح ہوا تو ایک دفعہ اس عورت نے اس نوجوان کو اپنے گھر بلا لیا، کسی بہانے سے بلا لیا ہوگا. تو اب فرمایا کہ جیسے ہی جو ہے نا وہ گھر کی طرف بلانے لگی نا جی، تو اس نے انکار کر دیا کہ بھئی میں تو گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ تو اگر میرے گھر میں داخل نہیں ہوگا تو میں یہیں سے جو نا ابھی چیخنا چلانا شروع کر دوں گی، تجھے بدنام کر دوں گی. تو اس نوجوان نے جو ہے سر اٹھایا آسمان کی طرف اور اللہ جل شانہ سے مناجات کی کہ یا اللہ تو یا تو مجھے زندگی سے رہائی دے دے یا مجھے اس مشکل سے نکال. تو اسی وقت اللہ جل شانہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسی وقت اس کی روح قبض کر لی. اب جب یہ واقعہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو اس پہ قبر پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس بندے کے لیے اللہ جل شانہ نے جو دو جنتوں کا وعدہ کیا ہوا کہ یہ اللہ کے خوف سے چونکہ اس نے جان دی، اس کی جان کس لیے گئی؟ اللہ کے خوف میں. اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کے قریب نہیں ہوا. تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ جل شانہ اس کو دو جنتیں دے گا.
تو اپنی جوانی کو آدمی صحیح استعمال کرے. اس جوانی کو اگر غلط استعمال کرے گا تو اس کے پھر نقصان بھی بہت زیادہ ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور چوتھی چیز فرمائے کہ تیسری اور چوتھی چیز وہ مال کے بارے میں کہ اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن مال کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا تھا, کہاں پہ خرچ کیا تھا. کہ انسان جب جوش کے اندر ہوتا ہے کمائی کے جوش کے اندر, تو پھر انسان اس چیز کا خیال نہیں کرتا کہ بھی جائز ہے ناجائز ہے, حلال ہے حرام ہے, جیسے کیسے بھی بس آئے کمائے, جھوٹ بول کر کمائے, دھوکے دے کے کمائے, سود سے کمائے, جیسے کیسے بھی بس مال آنا چاہیے. اب فرمایا کہ یہ جو حرام کا لقمہ ہے, یہ حرام کا لقمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سختی سے اس حرام کے لقمے سے ڈرایا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ڈرایا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حرام کمانے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا. صحابہ تو جو کچھ کماتے تھے حلال طریقے سے کماتے تھے, اس کو بھی زیادہ سے زیادہ جو نا اچھے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. کہ حرام طریقے سے کمائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا جو عضو, جسم کا جو حصہ حرام طریقے سے پلے اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے جہنم کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے. کہ ایک آدمی, اب حرام کس طریقے سے ہوتا ہے؟ حرام صرف یہی نہیں ہوگا کہ بھئی جو نے کسی کو آج مردار کاٹ کے کھلا دیا تو یہی حرام ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ قرآن کے درس کے اندر بھی جو اس دن بات آئی تھی کہ ایک آدمی جس کو کسی منصب کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا گیا اور اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے, اگر وہ آدمی اس منصب پہ رہ کر وہ کام نہیں کر رہا تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام کھا رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں اس قسم کی ہیں. تو فرمایا کہ انسان سے اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے کمایا کہاں سے تھا, حلال طریقے سے کمایا تھا, حرام طریقے سے کمایا تھا, جائز کمایا تھا, ناجائز کمایا تھا. اور پھر اگلا جو سوال ہوگا وہ اس بارے میں ہوگا کہ تم نے خرچ کہاں پہ کیا. یہ نہیں کہ انسان کمائے تو صحیح طریقے سے اور خرچ اپنی مرضی سے کرے کہ یہ میرا مال ہے, میں اپنی مرضی سے جیسے جہاں مرضی خرچ کروں. نہیں, جیسے انسان کمانے کے اندر جو نا پابند ہے, ایسے خرچ کرنے کے اندر بھی پابند ہے. کہ حلال کی کمائی یہ رنڈیوں کو نہیں کھلانی کہ جی شادی یہ خوشی کا موقع ہے, لہٰذا جو ہے نا وہ غلط چیزوں پہ لگا دو. نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی وہ ہمارے سامنے ہے. ان کی زندگی کے اندر فرمایا کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خرچ کرنے کی جو ترتیب صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے, ان کی خرچ کی ترتیب میں سب سے پہلے نمبر پر اعلاء کلمۃ اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو مال خرچ کیا کرتے تھے, پہلا مصرف ان کا یہ تھا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, اس کے لیے ہماری جان لگے, اس کے لیے ہمارا مال لگے. دوسرے نمبر پہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو لوگ اصحاب صفا آیا کرتے تھے ان کو کھلایا کرتے تھے, اپنے سے مقدم ان کو رکھتے تھے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا ہے کہ بھی ہمارے پاس یہ مہمان آئے ہوئے ہیں دین سیکھنے کے لیے, تو ان کو کھلاؤ. اب خود بھوکے رہتے تھے, ان کو کھلاتے تھے. اور تیسرے نمبر پہ جو نادار غریب قسم کے صحابہ ہوتے تھے ان کو دیا کرتے تھے. اور چوتھے نمبر پہ پھر اپنی ذات ہوتی تھی. آج فرمایا کہ محنت کے بگڑنے سے وہ جو مال کے خرچ کرنے کی ترتیب ہے وہ بھی بگڑ گئی ہے. پہلے تو کسی طرح سے مال آتا ہی نہیں ہے, اگر آتا بھی ہے تو پہلے سے جو نا ہم نے کئی سارے اپنے خرچ سوچے ہوتے ہیں کہ بھئی جو نا میری یہ ضرورت ہے, میری یہ ضرورت ہے, میری یہ ضرورت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کو آدمی اگر غور سے پڑھے تو انہوں نے اپنی ذات کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھا, وہ مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے. ان کی آپس میں دوڑیں لگتی تھی, مقابلے ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے خرچ کرنے میں آگے. کئی واقعات اس قسم کے ملتے ہیں. اور فرمایا کہ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جتنا تجھے دین کے بارے میں علم تھا اس کے مطابق تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا. آج دیکھو نا جی, ہر آدمی کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے نا جی, ہر آدمی کو پتہ ہے. کوئی آدمی بھی اس مسئلے سے ناواقف نہیں. آج تو لوگ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کو دین کے مسائل کا نہیں پتہ. وہ تو مسائل پتہ نہیں, تفصیلی مسائل کا پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا, لیکن اتنے مسئلے کا تو پتہ ہے کہ بھی مسلمان پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور پھر ہر گناہ کے بارے میں یہ مسئلے کا ہمیں پتہ ہے کہ بھی یہ گناہ ہے, اور جو آدمی بھی یہ گناہ کا کام کرے گا یہ کیا ہوگا, گناہگار ہو جائے گا, اللہ کی ناراضگی مول لے گا.
تو جتنا بھی علم اللہ جل شان نے کسی کو دیا ہے اس کے مطابق اگر عمل نہیں کرے گا تو کل قیامت والے دن اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ اللہ جل شان نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ اللہ جل شان نے ایک موقع دیا ہوا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم اللہ جل شان سے کیا کر لیں، پچھلی جو گزری ہوئی زندگی ہے اس میں جو ہم سے کسی قسم کی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہم اللہ جل شان سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے اپنی جان کو صحیح جگہ لگانے کی نیتیں کریں، اپنے مال کو صحیح جگہ پہ لگانے کی نیتیں کریں، اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پہ لگانے کی نیتیں کریں. جان کو اللہ کے لیے لگائیں گے، مال اللہ کے لیے لگائیں گے، صلاحیتیں اللہ کے لیے لگائیں گے، اللہ جل شانہ کی طرف سے جان کی، مال کی، صلاحیتوں میں ہر چیز کی برکتیں مل جائیں گی. اور اگر غلط راستے پر لگے گی تو یہ برکتیں چھین دی جائیں گی، اور پھر آدمی جو ہے نا وہ لاکھوں لے کر آئے گا، پھر لیکن کام پورے انسان کے نہیں ہوں گے. انسان جو ہے نا وہ کہے گا کہ 10 منٹ کا کام ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ گھنٹوں کے گھنٹوں لگ جائیں گے، سالوں کے سال لگ جائیں گے، کام پورا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اوقات کی برکت اللہ پاک نے چھین دی ہوگی. تو ہم اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اپنی جان کی ترتیب، مال کی ترتیب، صحابہ والی ترتیب پہ لانی پڑے گی. تو اس کے لیے سارے ساتھ تیار ہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے کوشش کی جائے خود بھی اللہ کے راستے میں آدمی نکلے، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے جو ہے نا وہ حضور ان کو ترغیب دے. فرمایا کہ جب جو ہے نا ہم ان کو اچھے راستے پر لگانے کے لیے ترغیب دیں گے، ہم قبر میں پڑے ہوں گے لیکن ہمارے قبر میں جانے کے بعد ان کا جتنا بھی جو ہے نا نامہ اعمال ہوگا وہ ہماری طرف منتقل ہوگا، ان کی نیکیاں ہماری طرف منتقل ہوگی. مفت کی نیکیاں، قبر میں جو نیکیاں ملیں گی وہ انسان خود نہیں کرے گا، لیکن دوسرے کو جو آدمی جو ہے نا سیدھے راستے پر لگانے کی جو ہے نا محنت کر کے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ کس کو ملیں گی، وہ اس آدمی کو ملیں گی جو قبر میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے.